اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی ضائع نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہو، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ اسے یاد رکھتا ہے۔ وہ بہترین وقت پہ بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ صبر کرتے کرتے تھک گئے ہونا، لوگوں کے رویے، ان کی باتوں نے توڑ دیا ہے۔ اللہ آزماتا ہی ان کو ہے جن سے اسے پیار ہوتا ہے، جنہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں صبر کی توفیق پتہ ہے کیوں دی؟ کیونکہ وہ تمہیں بے حساب اجر دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو کہ صبر کا اجر تو بے حساب ہوتا ہے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ وہ رب تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل کے کسی گہرے کونے میں چھپے درد کو بھی وہ جانتا ہے، تمہاری آنکھوں کی نمی کو بھی۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ یہ آزمائش تو ختم ہو جائے گی، مگر اس آزمائش میں جو اس رب تعالیٰ کی محبت ملے گی نا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پریشان ہو، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بھولا، اور ان قریب وہ تمہارے لیے اتنے بہترین فیصلے کرے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا اور تم راضی ہو جاؤ گے۔ وہ تمہاری تمام دعائیں سنتا ہے، ان تمام آنسوؤں کو جانتا ہے جو اب تک تم نے بہائے، اور وہ ضرور تمہیں نواز دے گا جو تمہارے دل کی خواہش ہے۔ اس پر یقین رکھنے سے سب ہو جاتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دل چین پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں کبھی گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی ان پر دستک دی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو؟ تو بس صبر رکھو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ناممکنات راستوں سے گزار کر ہی ممکنات راستوں کی طرف لاتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، جیسے اس خشک زمین کو آپ نے بارش کے پانی سے زندہ کیا ہے، یوں ہی میرے دل کو بھی پھر سے زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ، بہت سختی، بہت گرد محسوس ہو رہی ہے دل پر۔ میرے اللہ، کوئی موسلا دھار بارشیں برسائیں اس دل پر جو بہا لے جائے، اس دل کا سارا میل کچیل جو صاف کر دے، اس دل کو گناہوں کی سیاہیوں سے، جس سے دل کی زمین پھر سے نرم پڑ جائے، آپ کی محبت کی خوشبو پھیل جائے اور ایمان کی ٹھنڈک محسوس ہو کہ نیکیوں کے نئے گل اگنے لگیں اور اس دل پر پھر سے بہار آ جائے۔ رو کر مانگی جائیں یا پھر ہنس کر، درد میں یا خوشی میں، سوگ میں یا روگ میں، رب کے لیے ساری دعائیں ہی لاڈلی ہوتی ہیں۔ بس مانگتے رہیں اور مانگتے ہی رہیں۔ اسے تمہارا مانگنا، جھکنا، بلکنا، رونا، تڑپ کے مانگنا اور پھر مانگتے ہی رہنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اسے اس بات سے کیا غرض کون کیسے، کہاں، کب اور کس طرح مانگ رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کس زبان سے مانگ رہا ہے۔ وہ تو بس دیکھتا ہے کہ مانگ رہا ہے، طالب ہے، تڑپ کے مانگ رہا ہے۔ کبھی کبھی لفظوں کی بھی سکت نہیں ہوتی، وہ تو بند بولیوں کی زبان بھی سمجھ لیتا ہے۔ دعا ہی تو وسیلہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، ایک ایسے تعلق کا نام جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا اسے وسیع کریں، زیادہ وقت دیں، اس تعلق میں مضبوطی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میرا تو در کھلا ہے اور کھلا ہی رہے گا۔
دنیا والوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کریم سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے مانگنے پر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ سے ملنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ دنیا والوں سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے، اور وہ اللہ ایسی شان والا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی وقت ہے، بس تمہیں وقت نکالنا ہے اور اس سے ایسی ملاقات کرنی ہے کہ پھر بروز قیامت اس کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، تو یہ پریشانیاں کیسی؟ بنانے والا خوب جانتا ہے کہ اس نے جسے بنایا ہے اس کا خیال اسے کیسے رکھنا ہے، اس کی پریشانیوں کو کیسے مٹانا ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، وہ کیسے نہیں جانے گا کہ اس زبان نے کتنی مرتبہ تھر تھراتے لبوں سے اس کا نام پکارا ہے۔ جس رب نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں وہ کیسے نہیں جانے گا؟ آپ بھیگی آنکھوں سے کیوں آسمان دیکھ رہے ہیں؟ جس رب نے دل بنایا ہے وہ کیسے نہیں سمجھے گا کہ اس کی اکھڑتی ہوئی دھڑکنیں اس سے کیا مانگ رہی ہیں؟ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ آپ کی بے بسی کو جانتا ہے۔ جب کوئی نہیں ہوتا وہ تب بھی ہوتا ہے۔ ابھی اپنی پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا آپ کے پاس، بس دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے باقی سبھی راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ آپ کو صرف سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کی پریشانیوں کا حل بھی نکال کر دے گا۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کے رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکال لیتا ہے جو آپ کو اپنے اندر دھنسائے جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو آپ کی وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے آپ اس کے نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سب ٹھیک کر دیتا ہے۔ تم اپنی پریشانیوں کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کے حل کرنے کی کوششیں نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ پاک کے سامنے لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ پاک، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان و یقین کامل ہونا چاہیے۔ تم اپنے رب پر اندھا یقین رکھو، وہ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہیں سکون دیا جائے گا، تمہارے آنسو چن لیے جائیں گے، بس تم سوچو گے ہی تو وہ تمہیں نوازے گا، معجزہ ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے بہت جلد ہوگا۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے اللہ سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو، شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول فرمائے گا۔